اور مورتیوں پر دودھ چڑھانے کے بعد اور سکھ کے گھر جا کر تعزیت کرنے کے بعد اور مسلمان بچیوں کو نچانے کے بعد اگر کسی کو پھر بھی حضور کا دین سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیوں میدان میں آئے ہیں، تو ہمارے بس میں بس اتنا ہی تھا کہ ہم میدان میں آ گئے۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ جس ظالم کو ہم ختم نبوت کا مسئلہ سمجھائیں، اور جس کو سمجھ اب بھی نہیں نہ آیا تو آپ بالکل پریشان نہیں ہونا۔ بعض لوگوں کو حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی حضور سمجھ نہیں آئے۔ ہمارے پاس میں یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو آپ 2-2 گھنٹے تبلیغ کریں کہ جناب نہیں۔ ایک طرف نبی کھڑے تھے جناب ہارون، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے، واپسی سے پہلے ایک طرف جناب ہارون کھڑے تھے اور دوسری طرف بچڑا تھا، گائے کا بچہ تھا، تو قوم نبی کو چھوڑ کر بچڑے کے آگے جھک گئی۔ نبی کو چھوڑ کر لوگوں نے گائے کے بچے کو خدا بنا لی۔ واپسی پر جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بڑے جلال میں تھے، فرمایا آپ نے ان کو روکا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ قال لا تاخذ بلحیہ، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیہ، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیہ، یہ مجھے آتا ہے سارا، ویسے میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، توجہ۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر کتنا جلال دکھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ تو مجھے بھی قتل کرنے لگے تھے جب میں ان کو روکنے لگا، یہ تو مجھے نبی کو لوگ بچڑے کے مقابلے میں نبی کے مقابلے میں آ گئے۔ تو اگر کسی کو آج بھی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں نہ سمجھ آیا کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو ان کی محبت اور ہمیں غلامی رسول مبارک۔ ہمارے تینوں امیدوار ادھر آ جائیں، ادھر تینوں آ جائیں۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے لوگ بھی ایم این اے ایم پی اے کے لیے میدان میں آئیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ، سچ دس۔ تو پھر یہ تو مانے نا کہ ہم نے ان ظالموں سے مقابلہ کر کے میدان میں کیسے کیسے لوگ لائے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ ان کی جیبیں صاف کرائیں، ان کے ڈیرے بنا کر وہاں چائے اور بریانیاں اڑاتے رہیں، بالکل ایسے کام نہیں ہونا۔ بالکل ہر حضور کا غلام اپنی جیب بھی ہلائے۔ یہ نہیں کہ الیکشن والے دن کہیں جی گاڑی کہاں سے، ہر حضور کا غلام اپنی گاڑی گھر سے باہر لائے۔ یہ نہ ہو کہ ان کی گاڑیوں پر بیٹھنے ہی نہیں۔ انشاءاللہ بعض لوگ کہتے ہیں جی گڈیاں انہاں دی ہونیاں مور اسی تانوں لانی، نہ انہاں دی گڈی تے بھی نہیں آنا انشاءاللہ، اسی موڑے تے جو کے لاواں گے، تھک کے دینا ہے۔ انہاں کہتے اپنی گڈی بھی سنبھال کے رکھ، اسی رسول اللہ دے غلام، اسی پیدل بھی چل کے مور لا دیں۔ اب یہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑا اگر اسلام کے لیے رکھا جائے تو قیامت والے دن گھوڑے کا پیشاب بھی نیکیوں میں تل جائے گا۔ تو اسلام واسطے گڈی باہر کڈی تے تہاڈی گڈی دا پیٹرول نہیں تلنا، تے تہاڈی گڈی نہیں تلنی، قیامت والے گھوڑا بھی نال تلے گا تے اس دا پیشاب بھی تل جائے گا، تے تہاڈی گڈی نیکیاں نہیں تلنی قیامت والے دن جڑا حضور دی دین واسطے باہر نکلے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. باقی جو منافق بندہ ہوتا ہے نا منافق، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے آئے، منافق کہنے لگے اے تیرے آقا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے محبوب یہ تانا کرتے ہیں صدقے دینے میں. صدیق اکبر سارا مال لے آئے تو کہنے لگے تیرے آقا. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے، حضور نے عرض کی تھی حضور غزوہ تبوک کے لیے میرے پاس 1 کلو کھجور ہے. منافق کہنے لگے اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں. تو منافق سارا مال دے ہو تاوی نہیں راضی ہوتا، 1 کلو کھجور دے ہو تاوی نہیں راضی ہوتا. لوگ جو منافق ہو کہ مولوی نے کیا کرنا ہے. عمران 5 سیٹوں تے کھڑا ہویا جڑا بلے گیندا کھیڑتا رہا. میں ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا، میں کم از کم 10 تے کھڑا ہو سکتا سی. کیوں جی؟ لیکن میں ایک بھی نہیں کھڑا ہویا کیونکہ میں وعدہ یہ کرتا رہا ہمیشہ کہ اسی انہوں اگے لے آنا، اسی تمہوں اگے لے آنا. مینو تو پیشکش ہوئی اتنی سیٹوں تے کھڑے ہو جاؤ تو گھر بیٹھے رہو، سیٹاں تمہیں دے دیں گے. میں کہنا یہ سارے بچے اگے آ. یہ پہلی بار انج ہوا کہ کسی سیاسی پارٹی نے فنڈ 1 روپیہ بھی امیدواروں کو نہیں لیا. 70 سال پہلی بار پارٹی فنڈ کے نام سے لیا جی تھوڑے کو 1 روپیہ بھی اسی انہوں کو نہیں لیا. یہ پہلی بار انج ہوا. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس تبدیلی آئی ہے. جس طرح یہ آج روڈ پر یا چل کر آپ کے سامنے یہ چلے نا، انشاءاللہ آپ ان کو جتائیں. آپ سے وعدہ ہے اگر یہ خدمت نہیں کریں گے ان کو گھر بھیج دیا جائے پھر نیا بندہ ہم لائیں. جب ہم نے ان سے لیا ہی کچھ نہیں، آپ سے بھی انہوں نے کچھ نہیں لیا تو پھر کیسے وصولی کریں گے. جو کروڑوں روپے پہلے لگاتے ہیں آپ ان کے دست و بازو بنے اپنی طرف سے. ان کی جناب جھنڈے وہ بینر وہ ساری چیزیں کریں. قیامت والے دن اس دن افسوس نہ کریں قیامت والے دن آئے ہوئے میں بھی انہوں کھڑا ہو جاتا یار. اور پرچی دی بڑی وڈی قیمت پڑنی جب ظالمہ دے مقابلے جو تسی آئے ہو نا ختم نبوت کے آخری ہاتھ ہے نا، اس کے بعد کیا کرنا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بتاؤ کیا کر سکتے تھے. اب تو حد ہو گئی. اب بھی کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑا رہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رات بار کھڑا رہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہ خود تو رو رہے ہیں نا، جو ان کے ساتھ لگے گا وہ بھی قیامت تک اب روتا ہی رہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آخری بات، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. کلمہ پڑھن تو بعد پھر ہر چیز جب حضور کے لیے تو پھر ووٹ کس کے لیے؟ حضور کے لیے. پرچی کس کے لیے؟ گاڑیاں کس کے لیے؟ پیسے کس کے لیے؟ مکان کس کے لیے؟ اولاد کس کے لیے؟ ہماری عزت قربان کس کے لیے؟ بس اب سوچنا نہیں ہے. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. درے یار تک تو پہنچے دل یار. بس دل یار اب یہی ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے پہرے داروں کو ووٹ دو. جو آپ کا ہے نا اس کو کہیں یار وہ پہرے دار جنہوں نے 12,000 شیل کھائے آپ کا کیا کردار ہے. آپ نے تو ختم نبوت پر حملہ کیا. آپ نے تو عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکایا. جو عاشق رسول کے لیے 60 لاکھ بندے لائے ہم ان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. قادری نہ اسی کھڑے نہ رہندے نا تو پنڈ بھی جنازہ نہیں سی ہونا. یہ 7 سالہ جڑی قربانی ہے 8 لاشاں اسا چاہیے. آپ کے مقابلے میں کوئی ایسی جماعت ہے
جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے 8 شہید دیے ہوں؟ کوئی ہے ایسی جماعت جن کے زخمی ایسے ہوں کہ جن کی ٹانگیں کٹ گئی ہوں، آنکھیں نکل گئی ہوں، دانت ٹوٹ گئے ہوں، جبڑے ٹوٹ گئے ہوں، کہ ماتھے برباد؟ پرسوں ایک نوجوان ہے، اس کا پورا ماتھا برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا گولی لگی فیض آباد. کسی کے ناک ایسے ٹیڑھے ہو گئے. ایک بچہ 14 سال ہے، اس کا ناک ایسے ٹیڑھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں پٹی کروا کے وہ اسپتال میں تھا تو پولیس آئی تو ہمیں اٹھا کر لے گئی. جہاں 10 بندوں کی گنجائش تھی وہاں انہوں نے 35 بندے ڈالے جیل میں. کہنے لگا ڈاکٹر نے کہا تھا 24 گھنٹے سیدھا رکھنا ہے سر، تو میں سیدھا رکھ نہیں سکا، میرا ناک بھی ٹیڑھا ہو گیا. ایسے ایسے ظلم ہوئے تو اس کے بعد بھی آپ نے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونا؟ نہ بالکل. اب بند جو بھی آئے اس نے کہا بس 70 سال گلیوں کے لیے دیے، اب حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس کے لیے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پر زور لگایا، سینے پر زور. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟